کائنات میں اربوں ستارے بے شمار کہکشاں یعنی گلیکسیز تیر رہی ہیں۔ سائنس آج بھی ان کی وسعت پر حیران ہے، لیکن سوچئے کہ جس رب نے ان عظیم ستاروں کی قسم کھائی، یعنی کہ ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھائی، وہی رب اگلی آیات میں انسان کے بستر تک پہنچ کر اس سے بات کرتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کہاں آسمان کی گلیکسیوں کی قسم اور کہاں انسان کی شارک کی قسم، یعنی جان جب حلق تک آ جاتی ہے اور پوری دنیا بے بس ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں، آخر یہ قرآن کس کا کلام ہے، فرشتے سے کیوں چھوتے ہیں، رزق کی حقیقت کیا ہے؟ آج سورۃ الواقعہ کی ان آخری آیات میں ان تمام سوالوں کے جواب دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد وقاص اخونزادہ۔ آج ہم سورۃ الواقعہ کی کلاس نمبر 6 کو اس آسان انداز میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی ایسی قسم کھاتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ پس میں ستاروں کے گرنے کی ان مقامات کی قسم کھاتا ہوں جہاں ہزاروں کہکشائیں گلیکسیاں جا کر غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں خربوں ستارے موجود ہیں، اور ستارہ اپنے مقررہ نظام میں جب چل رہا ہوتا ہے اور وہ جب جا کر گرتا ہے وہ کون سی جگہ ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ پھر قرآن 1400 سال پہلے اس عظیم کائنات کی طرف اشارہ کر دیتا ہے جس کو انسان آج دریافت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ ایک نہایت عظمت والا قرآن ہے جسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن انسان سے گول سوال کرتا ہے، کیا تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو یا رزق دینے والے کو بھول گئے ہو؟ پھر اچانک منظر بدلتا ہے۔ آپ سوچیں کہاں گلیکسیوں کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، گھر والے، ڈاکٹر، عزیز و قارب سب موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی روح کو واپس نہیں لا سکتا، اور کہتے ہیں I'm sorry، میں اس کو نہیں بچا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہو پہلے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے تو تم کیسے حیران ہو جاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجون ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی خود مختار ہو تو اس روح کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ بہرحال یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے، بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، اپنی جان کی پڑ جاتی ہے، اور صرف اللہ کی قدرت باقی رہ جاتی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کے آخری رکوع کو مائنڈ میپ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم، پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، واقع ہونے کی یعنی گرنے کی جگہوں کی، النجوم ستاروں کی۔ کتنے ستارے ہیں جو آج بلیک ہول کا نام سنے تو کتنی کہکشائیں جا کے اس میں ختم ہو جاتی ہیں، گر جاتے ہیں، ستارے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اتنی بڑی قسم ہے، اگلی آیت میں اللہ فرمائیں گے میں اس جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ دریافت کر رہے ہیں تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ تو فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، پس نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یعنی تم جھٹلا رہے ہو نا پچھلے کلام پرات کے لیے کہ ایسا نہیں ہے جیسے تم کرتے جا رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم نے بنائی ہے، ہر چیز ہم نے بنائی ہے۔ پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ جو آگ سلگاتے ہو، جو پانی پیتے ہو، جو درخت بیج ڈال کر چلے آتے ہو، کون اگاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اگاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لقسم البتہ تحقیق، لام تاکید کے لیے آتا ہے اور آگے قسم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ لقسم یقیناً، تحقیق، البتہ قسم ہے، لو تعلمون العظیم، تعلمون عظیم، تم جانتے، بہت بڑی، یعنی یہ بہت بڑی قسم ہے، اگر البتہ تم جانتے تو اس میں اتنی بڑی قسم ہے، اتنی بڑی قسم ہے کہ اللہ اکبر کیا کہہ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ عزت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قرآن کو جو ہے وہ چھونا کیسے ہے، کون اس کو چھوتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ کیسے محفوظ کر دی گئی ہے، اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ فی کتاب مکنون، فی کا مطلب میں آتا ہے نا، کتاب کہتے ہیں، مکنون کہتے ہیں محفوظ کو، تو یہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے جو اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جیسا کہ ہے نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جبھی تو الحمدللہ اپنی اسی حالت میں ابھی تک۔ لا یمسہ الا المطہرون، لا کا مطلب نہیں، یمس، مس کرنا، چھونا، کسی چیز کو چھونا،
لا یمسو نہیں چھوتے اسے الا المطہرون مگر مطہرون جو پاک ہیں، پاکیزہ، نہایت ہی پاکیزہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو چھوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان کے اوپر تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے من رب العالمین، رب کی طرف سے، العالمین تو تمام جہانوں کا، تنزیل یعنی آہستہ آہستہ جو نازل ہوا وہ قرآن بتدریج نازل ہوا، اس لیے تنزیل کا ذکر آیا ہے۔ تو تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے من رب العالمین، اپنے رب العالمین کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، حمزہ کا مطلب کیا آتا ہے نا، افبہا تو بھلا اس، الحدیث اس بات سے، انتم ہو تم، مدہنون بے پرواہی کرنے والے، تم اس بات کو ایسے اگنور کر دیتے ہو، بے پرواہ ہو جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی تمہارے لیے چیزیں بنائی تمہارے فائدے کے لیے، اور اللہ گنوا رہا ہے تو تم بالکل جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ اور تم بناتے ہو، رِزْقَكُمْ رزق اپنا حصہ، انکم یہ کہ تم جھٹلاتے ہو، تم اپنا رزق کا حصہ مقرر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیتے ہیں یہ رزق جو تمہیں مل جاتا ہے، کبھی زیادہ مل جاتا ہے کبھی کم مل جاتا ہے، یہ تم اس کو بنا رہے ہو، لوگوں کو رزق کے حصے بانٹ رہے ہو، یا اللہ یہ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ وہ ذکر کر رہے ہیں جو انسان کی بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، جب انسان کچھ نہیں کر جاتا۔ اللہ تعالیٰ کیسے وہاں پر آسمان سے گلیکسیوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک انسان کی شہرک سے پکڑا اور فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ اکبر۔ دونوں آیتیں بڑی جو ہیں وہ جامع ہیں، بڑا مفہوم چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، ہم تو تمہارے شارک کے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے گا کیا فرمایا اللہ نے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا پس کیوں نہیں، اذا جب، بلغ بلوغت کہتے ہیں نا پہنچانے کو، جب انسان بالغ ہوتا ہے ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے نا، تو ذرائع ابلاغ کا لفظ اردو میں استعمال ہوئے، بات پہنچانا، تو بلغت پہنچ جاتی ہے جان، الحلقوم حلق کو، تمہاری جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے تو تم کیا کرتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، جب تمہاری جان جو ہے وہ حلق کو پہنچ جائے، تمہارے مریض کی جب بیڈ پہ پڑا ہوا ہو تو تم بے بس ہو کے ٹھہر جاتے ہو کہ تمہارے اور تمہارے مردوں کی جان حلق تو پہنچ جاتی، تو تم کچھ کر تو نہیں سکتے، شیشے کے اندر بند کرو، جتنا بھی چھپاؤ، جان تو نکل کر رہے گی، ویسے روح نکل کر چلی جاتی ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود۔ کیسے مائیکل جیکسن نے 24 گھنٹے اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، صبح سے لے کر دوپہر تک الگ ٹیم ہے، پھر دوپہر سے لے کر عصر تک الگ ٹیم ہے جو اس کا چیک اپ کرتی جا رہی ہے۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں 100 سال زندہ رہوں گا یا اس سے بھی زیادہ، کہ میں نہیں مروں گا، تو غالباً نصف صدی بھی نہیں گزار پایا، وہ مشکل سے گزاری ہوگی، وہ مر گیا، ہر وقت ٹیسٹ، ہر وقت چیک اپ، ہر وقت ٹیشو، ہر وقت جو، لیکن مر گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے تو تم کیسے بھی بس ٹھہرے رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، وَنَحْنُ اور ہم، اقربو کمپیریٹیو ڈگری زیادہ قریب ہوتی ہیں، الیہ اس کے، منکم تم میں سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ایک بات یہ ہے لیکن تم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ بہت قریب ہوتا ہے، شرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن تمہاری آنکھ جو ہے وہ محدود ہے، تم دیکھ نہیں پاتے اپنے مرنے والے کو کہ وہ کس حالت میں گزر رہا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی اللہ کے حکم سے کوئی بات بیان کر دے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے تو پھر ہے، وگرنہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، تم دیکھ نہیں پاتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا پس کیوں نہیں، ان کنتم اگر ہو تم، غیر مدینین، غیرہ کا مطلب نہیں آتا ہے نا، مدینین، مدینین کہتے ہیں نہیں بدلہ دیے جانے والے۔ کیا مطلب، کیوں نہیں اگر ہو تم نہیں بدلہ دیے جانے والے۔ اس اگلی آیت کے ساتھ اللہ نے ملا کر فرمایا ہے کہ اچھا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم کہتے ہو کہ بس ہم مر جائیں گے، دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے، تو تم بندہ تو بچا لو اپنا جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے جا رہا ہے، اسے لوٹا لو نا، جیسے اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ ترجعون ان کنتم صادقین، تو تم لوٹاؤ اسے یا لوٹاتے اسے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہوتے۔ یعنی دونوں آیتوں کو دیکھیے کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پر سے ایسا کیوں نہیں ہے، تم چاہتے ہو کہ ہمیں بدلہ نہیں ملے گا یا ہم دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس کو تو لوٹاؤ جو تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، جو جا رہا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کو لوٹا کر دکھاؤ، لیکن بے بس ہو جاتے ہو، سوچتے ਵਿਚارتے رہ جاتے ہو، تمہارا سامنے بندہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی تو اللہ ہے، اسی کو تم مانو نا، اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا
اپنے کچھ مقربین کا، جو اللہ کے مقربین ہوں گے، اللہ نے آگے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر، فَأَمَّا كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا پس لیکن كَانَ اگر ہے وہ من المقربین، مقربین بندوں میں سے، اگر وہ اللہ کا جو ہے تقوی اختیار کرتا رہا، اللہ کا مقرب بندہ ہوا، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، راحتیں ہوگی جنت میں، سکون ہوگا اس کے لیے، جنت کی نعمتیں ہوگی، اور اس کی زندگی بڑی ہی راحت و آرام و سکون میں گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا اور اگر ان کان ہے وہ من اصحاب الیمین، دائیں جانے والوں میں سے، اگر وہ ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے، یعنی جنت والوں میں سے ہے، تو کیا ہی کہنے، خوشی خوشی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اگر اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوگا؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہے لَكَ تیرے لیے، من اصحاب الیمین، کہ تم دائیں جانے والوں میں سے ہو۔ اللہ اس کو سلام پیش کریں گے، اور سلامتی ہوگی، جیسا کہ سورۃ یاسین میں بھی ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام پیش کیا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں، تو اللہ ہمیں سلام پیش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے، آمین۔ تو اللہ نے فرمایا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہے تمہارے لیے کہ اے دائیں جانے والو۔ پھر فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وَأَمَّا اور لیکن ان کان اگر ہے وہ من المکذبین، جھٹلانے والوں میں سے، الضالین اور گمراہ لوگوں میں سے، اگر مرنے والا شخص جھٹلانے والوں میں سے تھا اور گمراہ کن تھا، اللہ اکبر، پھر اللہ فرما رہے ہیں اس کی مہمانی چیک کریں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اگر یہ گمراہ تھا، بائیں ہاتھ میں اس کو مل گیا نامہ اعمال، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر اس کی گمراہی کیا ہوگی۔ یہاں پر تھوڑی سی ٹیکسچر میں غلطی ہو گئی، یہاں پر جو ہے وہ رائٹ سائڈ لکھی گئی ہے اور یہاں پر لیفٹ، تو یہ دائیں والا ہے اور یہ بائیں والا ہے، آپ اس کو اچھے سے پھر ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ لکھا ہوا تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، پکچر میں اگر ہو گئی تو نہیں مسئلہ۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمانی ہے من حمیم، کھولتے ہوئے پانیوں کی۔ اللہ اکبر۔ ان کو آتے ہی کھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے، جب ان کو پیاس لگے گی، جیسے اس پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے تو ان کے جبڑے باہر آئیں گے، ان کے آنتیں اور ان کا دماغ کھولنے لگ جائے گا، ایسا گرم پانی ان کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے شروع میں، اور فرمایا ہوا تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ اور جلنا ہے انہیں جہنم میں، ہمیشہ کی جہنم ہوگی ان کے لیے، کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جلیں گے جہنم میں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان هذا لہو حق الیقین، ان بے شک هذا یہ لہو البتہ، لام پھر تاکید کے لیے ہے نا، حق ہے، الیقین جو یقینی بات ہے، تو بے شک یہ البتہ وہی ہے جو حق ہے اور یقینی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ یقینی بات ہے، حق بات ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ بس تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رغبت کرو، جیسے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فرصت مل جائے دنیا کے کاموں سے تھک ہار کر، پھر آ جاؤ اللہ کے پاس، ایک مخصوص ٹائم منتخب کرو، پھر اللہ کو وہ ٹائم دے دو، قیامت کے دن پچھتاؤ گے کہ ہائے ہم نے ہر کسی کو ٹائم دیا، جس نے ہمیں بنایا اس کو ٹائم نہیں دیا۔ تو نصاب مقرر کرو، ایک جگہ مقرر کرو، ایک مصلی بچھاؤ، تسبیح رکھو، قرآن رکھو، اور تمہارا ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسی نمازیں پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر ایسے نہیں ہے تو کم سے کم یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ان میں سے ایک سین تمہیں بنانا ہوگا۔ یقینی بات ہے، پس تم تسبیح بیان کرو بسمی، نام کی، ربی کا، اپنے رب کی، العظیم جو نہایت ہی بڑا اور عظمت والا ہے۔ تو یہ سورۃ الواقعہ الحمدللہ مائنڈ میپ کے ذریعے کمپلیٹ ہوئی ہے، تو آپ ان لوگوں تک یہ سورۃ واقعہ پہنچا دیں جو بالکل بھی ان پڑھ ہیں، تو ان تصویر اور پکچر کے ذریعے قرآن کو سمجھ پائیں گے۔ تو بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سورت کے توسط سے جنت میں جگہ دے دے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کا ایک پڑھنا پڑھانا، آپ پڑھا نہیں سکتے تو آپ اس کو بھیج سکتے ہیں آگے، تو جتنے لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے، تو صدقہ جاریہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو پوری پلے لسٹ سینڈ کر دیں تاکہ کوئی پوری پلے لسٹ کو دیکھے تو یہ 6 کی 6 ویڈیوز اس کے سامنے پوری کی پوری کھل جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔